عزیز سامعین کرام، آج 4 مئی ہے اور آج کے دن ریاست میسور کے عظیم سلطان میری مراد ٹیپو سلطان کا یوم شہادت کا دن ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ آئے ہم آج ان سلطانوں کو یاد کریں اپنے کہ جنہوں نے انگریزوں کے سامراج کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور برطانوی سامراج کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہمیشہ ان کے خلاف لڑتے لڑتے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انہی ناموں میں ایک نام ٹیپو سلطان کا آتا ہے۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 بمطابق جمعہ 20 ذی الحج کو 1163 ہجری کو دیونہالی تغلق خاندان میں پیدا ہوئے اور ٹیپو سلطان کے والد محترم فتح علی خان نے آپ کی تعلیم پر بہت توجہ دی اور بچپن سے ہی آپ کو ریاست کے معاملات سنبھالنے کے لیے آپ کو اس کے لیے تیار کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا۔ ٹیپو سلطان کو اپنے والد محترم کا دائیں ہاتھ سمجھا جاتا ہے، جنوبی ہند کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھرے تھے۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریزی افواج کو شکست دی۔ ٹیپو سلطان کا ایک مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑوں کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور بر صغیر کو لوگوں کو غیر ملک کے تسلط سے آزاد کرنے کے لیے بہت سنجیدہ رہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ٹیپو سلطان نے پہلی مرتبہ مردم شماری کروائی اور پنچایت کا نظام قائم کیا اور اسی کے حکم سے فرانسیسی ماہرین نے پانی سے چلنے والا ایک ایسا انجن تیار کیا جسے توپوں میں بآسانی سوراخ کیا جا سکتا تھا۔ دنیا میں میزائلوں کی ایجاد کرنے کا سہرا بھی ٹیپو سلطان کے جاتا ہے، حتیٰ کہ امریکی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ میزائلوں کا جو بانی ہے، راکٹوں کا جو بانی ہے، وہ ٹیپو سلطان کو ہی قرار دیتے ہیں۔ گویا ٹیپو سلطان ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو اقتدار میں آتے ہی انہوں نے اقتدار کو بہترین انداز سے سنبھالا اور انہوں نے آتے ہی فوج کو منظم کیا، اداروں کو منظم کیا، بحری اور بری فوجوں کو منظم کیا اور دیگر معاملات میں انتہائی اہم فیصلے کیے، جس سے ریاست میسور ایک طاقتور ریاست بن گئی تھی۔ ٹیپو سلطان مذہبی تعصب سے انتہائی دور تھے، اس لیے ٹیپو سلطان نے اپنے دور اقتدار میں غیر مسلموں کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھائے رکھا، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں۔ ٹیپو سلطان ایک عاجز شخصیت تھی کہ جب آپ نیچے بیٹھتے تھے تو کھدر کا کپڑا بچھا کر اس پر بیٹھتے تھے اور عام مجلسوں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور شاہانہ زندگی سے پرہیز کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی ہمیشہ تلاوت کیا کرتے تھے، ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان ایک وہ عظیم سلطان تھے کہ جنہوں نے برطانوی سامراج کو بڑی دیر تک ٹکر دیے رکھا اور برطانوی سامراج جو تھی وہ ٹیپو سلطان کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی۔ ٹیپو سلطان 7 زبان کے حکمران تھے، گویا آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور آپ مطالعے کے بڑے شوقین تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے اپنی خود کی لائبریری تھی اور اس میں کم و بیش 2000 کتابیں تھیں اور آپ سائنس کا بھی بڑا شوق رکھتے تھے، سائنسی علوم پر آپ کو بڑا عبور حاصل تھا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جب بھی جنگی کارخانوں میں جاتے تھے، آئے روز آپ نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ بحری جہازوں کے نقشے خود تیار کرتے تھے اور تیار کر کے پھر وہ جو بحری جہاز بناتے تھے ان کو جا کر دے دیتے تھے۔ گویا ٹیپو سلطان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی صلاحیت رکھی تھی۔ اس وجہ سے ٹیپو سلطان نے ریاست میسور میں ایک ایسا نظام قائم کیا کہ جہاں پر مسلمان بھی خوش تھے، غیر مسلم بھی خوش تھے، کیونکہ آپ نے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ جہاں پر ہر ایک کو انصاف ملتا تھا، ہر ایک کو اس کا حق ملتا تھا۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آن شہیدان محبت را امام، آبرو ہند و چینو و روم شام، تا مش از خورشید و ما تا بندہ تر، خاک قبرش از من و تو زندہ تر، از نگاہ خواجہ بدر حنین، فقر سلطان وارث جذب حسین۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ٹیپو سلطان شہیدوں کے امام ہیں، وہ ہندوستان، چین، روم اور شام کی عزت ہیں، ان کا نام چاند اور ستاروں سے زیادہ روشن ہے، اور ان کی قبر کی خاک مجھ سے اور تجھ سے زیادہ زندہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی نگاہوں میں ٹیپو سلطان کا فقر جذبہ حسین کا وارث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھی وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال کو بھی لکھنا پڑا کہ ٹیپو سلطان واقعی عظیم شخصیت تھی، واقعی انہوں نے دین اسلام کے لیے اور ریاست میسور کے لیے جو کام کیے وہ قابل تسخیر ہیں، وہ قابل دید ہیں۔ اسی طرح ٹیپو سلطان اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ آتش درد دل دیگر برکردہ ام، داستان از دکن آورد ام، در کنارم خنجر آئینہ فام، من کشم او را بتدریج از نیام، نکتہ گویم ز سلطان شہید، زاں کے ترسم تلخ گرد روز عید، پیشتر رفتم کے بوسم خاک او، تا شنیدم از مزار پاک او، در جہاں ناتواں اگر مردانہ زیست، ہم چو مردان جا سپردن زندہ گیست۔ ٹیپو سلطان اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ دکن میں سے ایک داستان لایا ہوں جس نے میرے دل میں آگ بھڑکا دی ہے، میرے پہلو میں ایک چمکدار خنجر ہے جسے میں آہستہ آہستہ نیام سے نکال رہا ہوں، سلطان شہید کا ایک نکتہ بیان کرتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں عید کی خوشیوں میں تلخیاں نہ پیدا ہو جائیں۔ میں ان کی خاک کو بوسہ دینے کے لیے پہنچا تو ان کے مزار پاک سے یہ آواز آئی کہ اگر دنیا میں مردانہ اور جینا میسر نہ ہو تو مردوں کی طرح جان دینا ہی زندگی ہے، تو مردوں کی طرح جان دینا ہی زندگی ہے۔ عزیز سامعین کرام، آج میں نے آپ کے سامنے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے چند باتیں عرض کی ہیں، اور یہ وہ ٹیپو سلطان تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی انگریزوں اور برطانوی سامراج کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی زندگی گزار دی۔ ٹیپو سلطان اپنے قلعے میں محصور ہو گئے تو وہاں پر ایک فرانسیسی شخص تھا، اس نے کہا کہ سلطان صاحب آپ یوں کریں کہ آپ یہاں سے فرار ہو جائے، بھاگ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو ٹیپو سلطان نے بھاگنے کے بجائے لڑنے کو ترجیح دی، اور آخر میں آپ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا جام پی لیا اور اپنی روح کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیے۔ عزیز سامعین کرام، آج 4 مئی ہے، آج ٹیپو سلطان کا یوم شہادت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ٹیپو سلطان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو بھی ٹیپو سلطان جیسے ایک عظیم حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔